باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم پروز سیکشن کا ریویژن کر رہے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا مرچنٹ آف وینس، چیپٹر نمبر 7 بائی چارلس لیمب. تو کل کے کلاس میں ہم نے اس چیپٹر کی ایک تو آتھر کے بارے میں جانکاری حاصل کی، دوسرا اس چیپٹر کی انٹروڈکشن ہم نے کل کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی ہے. تو آج ہم اس چیپٹر کو یعنی اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن پیرا نمبر 1 سے آج شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 55 پر. تو اب آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 55 آپ نکالیے، تو وہاں پر ہم پیرا نمبر 1 سے آج اس کی یہ ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج ہم یعنی پڑھتے ہیں. شیلوک the Jew lived in Venice, a usurer by profession, had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a good merchant of Venice, and Shylock as much hated Antonio because he used to lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent. Therefore, there was great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. Therefore, there was great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. Whenever these two met on the Rialto in exchange, Antonio used to reproach Shylock for his hard-hearted usury. The Jew would bear this with seeming patience while the secretly meditated revenge. یعنی شیلوک ایک یہودی وینس میں رہا کرتا تھا. پیشے سے وہ ایک سود خور تھا. اس آدمی نے عیسائی بیوپاریوں کو بہت بھاری سود پر پیسہ ادھار دے کر بہت دولت اکٹھے کر لی تھی. ایک بہت سخت دل کا آدمی ہونے کی وجہ سے جو پیسہ اس نے ادھار دیا ہوتا تھا اس کی وصولی وہ اتنی شدت سے کرتا تھا کہ سبھی اچھے لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے. خاص طور پر انٹینیو جو وینس کا ایک نوجوان بیوپاری تھا اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اور شیلوک بھی انٹینیو سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا، کیونکہ انٹینیو تکلیف زدہ لوگوں کو پیسہ ادھار دیا کرتا تھا اور اس پیسے کے لیے کبھی کوئی سود وصول نہیں کرتا تھا جو وہ ادھار دیا کرتا تھا. اس لیے لالچی یہودی اور سختی بیوپاری انٹینیو کے بیچ بڑی دشمنی رہتی تھی. جب کبھی انٹینیو ریلتو بازار میں شیلوک سے ملتا تو وہ اس کی سخت دلی پر مبنی سود خوری کے کاروبار کے لیے اس کی مخالفت کیا کرتا تھا. وہ یہودی ان سب باتوں کو ظاہراً صبر سے سہ جایا کرتا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا رہتا تھا. یعنی شیلوک جو ایک یہودی ہوتا ہے وہ پیشے سے ایک سود خور، وہ لوگوں کو
پیسہ ادھار دے کر ان سے سود لیتا تھا، اور یعنی لوگوں کو پیسہ ادھار دینے کے بعد ان سے وہ سختی کے ساتھ اپنے پیسے وصول کرتا، اور اس کے ساتھ ان سے سود بھی وصول کرتا۔ دوسری طرف جو ایک نوجوان بیوپاری تھا، وہ لوگوں کو پیسہ ادھار دیتا تھا، لیکن ان سے کسی قسم کا سود وغیرہ نہیں لیتا تھا، بلکہ ضرورت مندوں کو یعنی حاجت مندوں کی حاجت روائی وہ کرتا تھا، اور جب ان کو پیسہ دستیاب ہو جائے تو وہ ان سے پیسہ اپنا پیسہ یعنی جو اس اصل رقم جو اس نے ان کو دی تھی وہی ان سے وصول کرتا تھا۔ تو اس پر شیلاک یعنی وہ حسد اس کے یعنی وہ جیلیس ہوتا ہے، یعنی انٹینیو کے ساتھ یعنی وہ اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے، تو یعنی ان میں دشمنی ہوتی ہے، تو وہ اس کے خلاف منصوبہ بناتا رہتا ہے کہ کس طرح سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ Antonio's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia, who lived in the city of Belmont. He wanted to travel to Belmont to propose to her, but did not have the money he needed to make himself look as rich and important as her other suitors. So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. یعنی انٹینیو کا نوجوان دوست بیسنیو پورشا نام کی ایک دولت مند اور خوبصورت خاتون سے پیار کرتا تھا۔ یعنی انٹینیو کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام بیسنیو ہوتا ہے، جو ایک دولت مند لڑکی یعنی ایک خاتون جس کا نام پورشا ہوتا ہے، وہ ایک خوبصورت خاتون ہوتی ہے، وہ اس سے پیار کرتا تھا، جو کہ بیلمونٹ نگری میں بیلمونٹ شہر میں رہتی تھی۔ وہ اس کے آگے اپنے پیار کی پیشکش کرنے کے لیے بیلمونٹ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ خود کو اس کے پورشا کے یعنی برابر یعنی جتنا ہی دولت مند اور ہم دکھانے کے لیے اس کو پیسے چاہیے، اس لیے وہ انٹینیو کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اس سے 3,000 ڈکیٹ یعنی یورپ کا ایک قدیم سونے کا سکہ ڈکیٹ یعنی 3,000 ڈکیٹ یعنی 3,000 رقم کی ڈکیٹ یعنی انہوں نے اسے ادھار یعنی دینے کو کہا۔ Antonio had at this time no ready money to give Bassanio because he had invested all his money in trade. His ships carrying rich cargoes had gone abroad and they would take some time to get back to the port of Venice. But being very eager to provide his friend with the money he needed, he decided to borrow the sum from an old Jew called Shylock. یعنی اس وقت انٹینیو کے پاس بیسنیو کو دینے کے لیے کوئی نقد پیسہ نہیں تھا، یعنی اس کے پاس پیسہ اس وقت نہیں تھا جس وقت بیسنیو نے اسے کہا کہ مجھے 3,000 ڈکیٹس یعنی ادھار چاہیے، کیونکہ اس نے اپنا سارا پیسہ بیوپار میں لگایا تھا، یعنی اس نے اپنے کاروبار میں اس نے تمام پیسہ خرچ کیا تھا۔ مال سے لدے اس کے جہاز غیر ممالک میں گئے ہوئے تھے اور انہیں وینس کی بندرگاہ تک واپس آنے میں ابھی کچھ وقت لگتا تھا، لیکن اپنے دوست کو ضروری پیسہ جٹانے کے لیے بہت بیتاب ہونے کی وجہ سے اس نے شیلاک نام کے ایک بوڑھے بیوپاری یہودی سے وہ رقم ادھار لینے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اب چونکہ اس کے پاس انٹینیو کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بیتاب تھا اپنے دوست کو پیسے دینے کے لیے، تو اس نے یہی فیصلہ لیا کہ میں اس بوڑھے یہودی یعنی شیلاک یعنی اس
ضدی آدمی سے, اس سود خور سے میں پیسہ ادھار لینے کا اس نے فیصلہ لے لیا. Antonio and Bassanio went together to Shiloh, and Antonio asked the Jew to lend him 3,000 ducats upon any interest he should require, to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. یعنی انٹینیو اور بیسنیو اکٹھے مل کر شیلا کے پاس اب جا رہے ہیں, یعنی وہ اب اس کے پاس گئے تھے, اور انٹینیو نے یہودی سے کہا کہ وہ اسے من چاہیے سود کی کسی بھی شرح پر 3,000 ڈکیٹس ادھار دے دے, جس کی ادائیگی سمندر میں گئے اس کے جہازوں میں بھرے مال میں سے کر دی جائے گی. یعنی انٹینیو اور بیسنیو جب یعنی شیلا کے پاس جاتے ہیں تو انٹینیو وہاں یعنی شیلا یہودی سے یعنی وہ شیلاک سے کہتا ہے کہ مجھے آپ 3,000 ڈکیٹس یعنی جتنا بھی آپ سود اس پر چڑھانا چاہتے ہو, جتنی بھی رقم اس کے یعنی اس سے بڑھ کر آپ لینا چاہتے ہو سود کی رقم, وہ آپ لے سکتے ہیں مجھ سے, جو میں آپ کو رقم جو آپ مجھے دو گے, تو جو میرا مال جو اس وقت جہازوں میں بھرا ہوا یعنی بیوپار کے لیے چلا گیا دوسرے ممالک میں, تو یعنی اسی بیوپار سے اسی مال یعنی کے بدلے جو مجھے پیسے وہاں سے حاصل ہو جائیں گے, میں اسی سے آپ کے یہ قرضے کی ادائیگی کروں گا. On this Shylock thought within himself, if I can once catch him on the hip, I will feed the ancient grudge. I will feed the ancient grudge. I bear him. He hates our Jewish nation. He lends out money, greets, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest, cursed by my tribe, if I forgive him. یعنی شیلاک اپنے من ہی من میں سوچنے لگا, اگر ایک بار میرا ہاتھ اس کی گردن پر پڑ جائے تو میں اس سے اپنی پرانی بڑاس یعنی نکال ہی لوں گا. وہ ہماری یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے, وہ بنا سود کے ہی پیسے ادھار دیتا رہتا ہے, اور بیوپاریوں کے بیچ وہ مجھ پر اور میری گاڑی کمائی پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے. میری قوم پر لعنت ہوگی اگر میں اسے پھر بھی معاف کر دوں. یعنی اب شیلاک یعنی من ہی من میں سوچتا رہتا ہے کہ اب یہ بدلے کا وقت آ گیا کہ ایک بار مجھے اس کی گردن پر میرا ہاتھ یعنی میری پکڑ اس کی ہو جائے تو میں اس سے وہ اپنی پرانی وہ بڑاس وغیرہ وہ دشمنی وغیرہ میں یعنی جو مجھے وہ یعنی بیوپاریوں کی محفلوں میں وہ مجھ سے بے عزتی کرتا ہے, مجھ پر تھوکتا ہے, مجھے لاتیں بھی مارتا ہے, تو میں اس کا یعنی اس بڑاس کا اب بدلہ لینے کا میرے لیے یہ سنہری موقع ہے. تو اگر میں اس کو معاف کروں گا تو میری قوم مجھے معاف نہیں کرے گی, میری قوم تو مجھے یعنی یہ میرے لیے ایک ایسا موقع ہے یعنی مجھے اب اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھی آج ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن. انشاءاللہ الرحمن کل ہم آگے اس کے باقی پیراز کو کی یعنی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن کل کے کلاس میں ہم پڑھیں گے. تو آج کے ان پیراز میں یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہے جن کی میں میننگ آپ سے یہاں پر پڑھ کر سناتا ہوں. شورر یعنی سود خور یعنی جو کسی کو یعنی پیسہ ادھار دیتا ہے تو اس پر سود لیتا ہے تو اس کو شورر کہتے ہیں. اسی طرح سے میسڈ مینز اکٹھا کر لینا یا جمع کر لینا. فارچون مینز یہاں پر بڑی رقم یا پونجی. سیوریٹی مینز شدت کے ساتھ جو وہ پیسہ وصول کرتا تھا شیلاک
ان لوگوں سے جن کو وہ پیسہ ادھار دیتا تھا. یعنی انمٹی مینز دشمنی، کویٹیس مینز لالچی، ریونج مینز بدلہ، کارگوز مینز مال یا سودا یا سامان جو انٹرنیو نے اپنے جہازوں میں یعنی لادا ہوا تھا، یعنی بیوپار کے لیے بیچا دوسرے ملکوں میں. کارگوز اس کو مال کہتے ہیں یا سودا کہتے ہیں. لینڈ مینز ادھار دینا، مرچنڈائز مینز مال یا سامان، گرج مینز بڑاس، گریٹس مینز بنا سود کے، ریلز ایٹ مینز بہت مخالفت کرنا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز ان پیراز سے جو آج ہم نے پڑھے ہیں. اس کے جو کچھ پہلے جو اس یعنی دا مرچنٹ آف وینس کے جو پہلے کچھ یہاں 2 3 4 پیراز ہم نے پڑھے ہیں پیج نمبر 55 اور 56 پر. تو آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی ہے. کل آپ سے پھر اگلے کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.